ریان نے بات ختم کی اور خود کو سیدھا کیا اور کندھے اچکا دیے۔ اب دیر ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں۔ تم زیادہ دیر تک جاگنا مت۔ عورت ہونے کے ناطے تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسمین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بجائے وہ اچانک گمسم ہو گئی۔ اگلے دن جب فہد نیچے اتر کر آیا، وہ مہنگے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی بے حس اور بے لگام تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، تاہم اس کا یہ رویہ مسز شیخ کے جذبے کو کمزور نہیں کر سکا۔ جیسے ہی فہد نے ناشتہ کرنے کے لیے اپنی نشست سنبھالی، مسز شیخ فون تھامے ان کے پاس آئیں۔ جب سے ہم کینبرا آئے ہیں، میں تمہارے والد کے ساتھ کئی سماجی تقریبات میں گئی ہوں۔ دیکھو، یہ وہ لڑکیاں ہیں جو ہمیں وہاں ملی تھیں۔ یہ دونوں تو اچھی لگ رہی ہیں۔ امی، فہد نے اپنی آنکھیں سکیڑیں۔ پچھلی رات اسے بہت ڈانٹا گیا تھا کہ وہ کچھ کھا بھی نہیں پایا تھا، مگر آج ناشتے کے دوران وہی بات دوبارہ ہو رہی تھی۔ اس نے بس برداشت کر لیا۔ تم میری بات نہیں سننا چاہتے ہیں نا؟ مسز شیخ اپنے بیٹے کی سرد نظریں دیکھ کر پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے ہی ایک بے جذبات شخص کو جنم دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں اس کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ ویسے بھی میں زاریہ کا خیال رکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی۔ میرے پاس تم سے بات کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ فہد کے پاس جواب نہ تھا۔ فہد، تم بہت بیکار ہو۔ فریہ، جو اس منظر کو الٹی سمت بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، بڑی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، زاریہ کو تو دیکھو، کتنی پیاری ہے۔ تم بھی میرے جتنے خوبصورت ہو۔ یقیناً تمہارا بچہ بھی اچھا نظر آئے گا۔ آہ! زاریہ نے اپنی چھوٹی ہاتھ ہلائی، جیسے اس نے اپنی ماں کی بات سے اتفاق کیا ہو۔ فہد نے زاریہ کے نرم گالوں والے چہرے کو بے تاثری سے دیکھا۔ بے شک وہ اپنی بھانجی کو بہت پسند کرتا تھا۔ گھر میں بچہ ہونے کی وجہ سے ہنسی خوشی کا ماحول تھا، مگر وہ ان اجنبی عورتوں کے ساتھ بچے پیدا کرنے کے خیال سے چڑ گیا۔ میں کام پر جا رہا ہوں۔ فہد اٹھا اور چلا گیا۔ میں نے تو تم سے تھوڑی دیر بات کی تھی اور تم بہانے بنا کر چلے جا رہے ہو۔ اگر ہمت ہے تو گھر مت آنا۔ مسز شیخ کی چیخ پیچھے سے سنائی دی۔ جب فہد دفتر پہنچا، اس کا پیٹ بھوکا تھا کیونکہ اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ کو پکڑا اور تکلیف سے بھویں چڑھائیں۔ صدر شیخ، آپ نے ناشتہ نہیں کیا نا؟ یہاں سینڈوچ ہے۔ جیسے ہی اس کی سیکرٹری اسٹیسی چائلڈز فائل لے کر اندر آئی اور اسے دیکھا، وہ فائل کے نیچے سینڈوچ تھما گئی۔ فہد نے بغیر حرکت کیے ناشتہ دیکھا۔ ضرورت نہیں۔ صدر شیخ، پریشان مت ہوں، میں نے ناشتے کے لیے بہت کچھ لیا ہے۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو میں کسی اور کو دے دوں گی۔ کچھ عرصہ فہد کے ساتھ کام کرنے کے بعد اسٹیسی اس کے ذہن کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کینٹین میں ناشتہ نہیں ملتا۔ اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے تو مجھے آپ کو بھوکا دیکھ کر برا لگے گا۔ میں نیچے جا کر آپ کے لیے کچھ لے آتی ہوں۔ یہ سن کر فہد نے سینڈوچ لیا۔ میرے لیے کافی کا کپ بھی لے آؤ۔ ٹھیک ہے۔ اسٹیسی مسکرا کر مڑی۔ جلد ہی وہ گرم کافی کے کپ کے ساتھ واپس آئی۔ پھر اس نے آج کی صورتحال رپورٹ کی۔ صدر شیخ، فیکٹری میں آج نئی لیمینیٹڈ گلاس کی برانچ تیار ہو گئی ہے۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ تیار ہو جاؤ، میں تھوڑی دیر میں وہاں چلوں گا۔ فیکٹری کو معلوم نہ ہونے دینا۔ فہد نے فوراً حکم دیا۔ اسٹیسی نے ادب سے سر ہلایا اور جیسے ہی وہ مڑ کر باہر نکلی، جانے سے پہلے دفتر کی میز پر بیٹھے ہوئے شخص کو ایک نظر دیکھنا نہ بھولی۔ صبح کی نرم دھوپ فرانسیسی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور کمرے کے سنجیدہ ماحول کو سنہری روشنی سے بھر رہی تھی۔ وہ شخص جو پرسکون انداز میں سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، اپنی وجاہت اور باوقار شخصیت کی وجہ سے پہلی ہی نظر میں توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس کے نمایاں اور متناسب نقوش، گھنی سیاہ بھویں، دلکش آنکھیں جن کی پلکیں دوہری تھیں، اونچی اور پرکشش ناک اسے غیر معمولی شان عطا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ میلبرن سے آیا تھا، لیکن اس کے انداز و اطوار اسے ایک پیدائشی اشرافیہ جیسا ظاہر کرتے تھے۔
1.9 میٹر قد کے ساتھ وہ کینبرا کے امیر ترین اور بااثر مردوں کے برابر دکھائی دیتا تھا، تاہم فہد اپنی شخصیت کو زیادہ نمایاں کرنے کا قائل نہ تھا۔ اس کا چہرہ اکثر اداسی کی لکیروں سے بھرا رہتا اور وہ شاذ و نادر ہی مسکراتا تھا۔ شیخ کمپنی کے ملازمین کے مطابق ان کے نوجوان صدر کی شخصیت خشک اور بے رنگ تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی خاموش سنجیدگی اور دلکش وجاہت اس کے تمام عیبوں پر غالب آ جاتی تھی۔ آخر کار بے رنگ یا بے مزہ ہونا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ وہ بلا شبہ نہایت حسین اور پرکشش مدد تھا۔ صبح 11 بجے فہد کینبرا انڈسٹریل پارک پہنچا۔ یہ وہ پروڈکشن فیکٹری تھی جس میں شیخ کمپنی نے بھاری سرمایہ کاری کی تھی۔ شیخ کمپنی آٹوموٹیو گلاس اور صنعتی شیشے کی پیداوار پر توجہ دیتی تھی۔ شیخ کمپنی کو کینبرا منتقل کیا گیا تھا اور ان کی فیکٹری کے پیچھے ایک ہوائی اڈہ تھا۔ چند کلومیٹر دور ایک بڑا بندرگاہ بھی تھا۔ مؤثر نقل و حمل کے نظام کی وجہ سے شیخ کمپنی نے چند مہینوں میں ہی دوسرے ممالک میں شہرت حاصل کر لی تھی، لیکن شیخ کمپنی نے اپنی کمپنی کو کسی بھی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ نہیں کروایا تھا۔ وہ فہد کی قیادت میں مستحکم ترقی کر رہی تھی۔ صدر فہد، یہ ہماری تازہ ترین لیمینیٹڈ گلاس کی بیچ ہے۔ انڈسٹریل پارک کے انچارج مینیجر ووڈ ورڈ نے فہد اور چند اور افراد کو فیکٹری میں لے جا کر دکھایا۔ اندر کافی مقدار میں نئی پیداوار موجود تھی۔ گزشتہ سال کے لیمینیٹڈ گلاس کے مقابلے میں نئی بیچ نہ صرف زیادہ محفوظ اور مضبوط ہے، بلکہ اس نے آواز کی لہروں کو روکنے میں بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ مارکیٹ میں ایسی قیمت پر اتنی عمدہ کوالٹی والا گلاس کوئی نہیں دے رہا۔ کوشش کرو، فہد نے بے نیازی سے حکم دیا۔ ایک ملازم نے ہتھوڑا لایا اور شیشے پر وار کیے۔ 6-7 واروں کے بعد ہی شیشے میں دراڑ پڑی۔ اسٹیسی حیران رہ گئی۔ گزشتہ بار شیشہ صرف 4 واروں میں ٹوٹ گیا تھا۔ فہد نے سر ہلایا۔ اب شیشوں کو توڑ کر دیکھو۔ جب ملازم نے شیشہ توڑ دیا تو فہد نے جھک کر ٹکڑوں کا معائنہ کیا۔ اگر شیشے کے ٹکڑے ہاتھ میں چبھ جائیں تو اس کا مطلب تھا کہ گلاس کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی۔ صدر فہد، کیا میں یہ کام کروں؟ اسٹیسی نے تشویش ظاہر کی۔ فکر مت کرو، گلاس عمدہ ہے، یہ بہت ہموار ہے۔ فہد نے سوچتے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کو چھوا۔ فیکٹری کے چند ملازمین داخلے سے کچھ مزید شیشے لے آئے۔ انہوں نے انہیں ایک طرف رکھا اور جلدی سے چلے گئے۔ پہلے سے کئی شیشے موجود تھے، اب چند مزید شیشے ڈالے گئے اور وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں رکھے گئے، جس کی وجہ سے اچانک وہ شیشے فہد پر گرنے لگے جو جھک کر زمین پر تھا۔ صدر فہد، احتیاط کریں۔ اسٹیسی چونک کر فہد کو دھکا دینے کی کوشش کی تاکہ وہ بچ جائے، لیکن شیشے اس کے اوپر گر گئے۔ جب 10 سے زائد شیشے گرے تو ٹکڑوں نے اسٹیسی کی جلد کو چیر دیا۔ آہ! اسٹیسی درد سے چلائی۔ فہد کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے فوراً کسی کو ایمبولینس بلانے کو کہا، پھر مینیجر اور دیگر ملازمین کے ساتھ مل کر شیشے کے ٹکڑے اس کی جلد سے نکالے۔ 10 منٹ سے زیادہ انتظار کے بعد ایمبولینس پہنچی۔ طبی عملہ خون سے لت پت اسٹیسی کو گاڑی میں لے گیا۔ فہد اور مینیجر ووڈ ورڈ بھی ساتھ گئے۔ راستے میں فہد کا خوبصورت چہرہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، جس سے مینیجر ووڈ ورڈ کو سخت سردی محسوس ہوئی۔ صدر فہد، مجھے افسوس ہے، میرے ماتحت بہت لاپرواہ تھے۔ واپسی پر میں انہیں فارغ کر دوں گا۔ یہ تو لیمینیٹڈ گلاس تھے نا؟ فہد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ عام شیشے تھے، مینیجر ووڈ ورڈ نے نیچی آواز میں کہا۔ وہ پراسس نہیں ہوئے تھے۔ تو تم نے غیر پراسس شدہ گلاس اور نئی تیار شدہ لیمینیٹڈ گلاس کو اکٹھا رکھ دیا؟ کیا زبردست انتظام ہے! فہد کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی مگر سخت اور تیز تھی۔ جو لوگ اسے جانتے تھے وہ اس کے غصے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب وہ ناراض ہوتا تھا تو چیختا نہیں تھا، مگر جو اس سے ٹکرا جاتے انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑتے تھے۔ صدر شیخ، مجھے افسوس ہے، حال ہی میں فیکٹری میں اسٹاک بہت بڑھ گیا ہے اور فی الحال ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، اسی لیے۔ کیا تمہیں فکر نہیں کہ اسٹاک منتقل کرنے میں الجھن پیدا ہوگی؟
فہد نے ٹھنڈی آواز میں کہا، میں نے تمہیں پہلے کیا کہا تھا؟ گلاس کی فیکٹریوں میں حفاظتی مسائل ہوتے ہیں۔ ایک مینیجر کے طور پر نہ صرف تمہیں اچھی پیداوار کو یقینی بنانا ہے بلکہ سب کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے۔ فیکٹری کے ملازمین کی لاپرواہی ان کی ذمہ داری ہے، لیکن تم بھی قصوروار ہو کیونکہ تم نے کمپنی کی حفاظت کا یقین نہیں دلا سکے۔ مجھے تمہاری صلاحیت پر شک ہے۔ مینیجر ووڈ ورڈ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ جب آپ واپس جائیں تو اپنا کام کسی اور کو سونپ دیں۔ تمہیں عارضی طور پر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ فہد نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ کیا کوئی اعتراض ہے؟ نہیں۔ مینیجر ووڈ ورڈ اتنا احمق نہیں تھا کہ فہد کو ٹکر دے، کیونکہ اگر اس کی نوکری جاتی تو وہ مشکل میں پڑ جاتا۔ اس کے علاوہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر آج فہد زخمی ہو جاتا تو اس کے نتائج کیا ہوتے۔ ممکن ہے وہ اپنی نوکری بھی کھو دیتا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ اچانک اسٹیسی جو کنارے پر پڑی ہوئی تھی درد سے کراہنے لگی۔ حوصلہ رکھو، تمہاری ٹانگوں پر کافی گلاس پڑا ہے۔ ساتھ کھڑی نرس اوزار سے شیشے کے ٹکڑے نکال رہی تھی۔ کیا تم دونوں اسے قابو میں رکھ سکتے ہو تاکہ وہ حرکت نہ کرے؟ اسٹیسی کی تکلیف دہ حالت دیکھ کر مینیجر ووڈ ورڈ کو افسوس اور شدید گناہ کا احساس ہوا۔ جب اس نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ فہد بے حس ہو کر اسٹیسی کو قابو میں رکھے ہوئے ہے، اس کے ہونٹ کانپ گئے۔ آخر کار یہ عورت اپنی جان دے کر فہد کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر فہد کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کم از کم اتنے وقت میں وہ اسے کچھ تسلی دے سکتا تھا، لیکن فہد نے لفظ بھی نہیں کہا، صرف اپنے ہونٹ سختی سے بند کر لیے، جبکہ اسٹیسی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو فہد نے دفتر کو فون کر کے HR کے محکمے کو کہا کہ اسٹیسی کے ایمرجنسی کانٹیکٹ سے رابطہ کریں۔ 1 گھنٹے بعد اسٹیسی ایمرجنسی روم سے باہر آئی۔ نرس نے اس کی خون سے سنی ہوئی شرٹ بدل کر صاف کپڑے پہنا دیے تھے، مگر اس کے شفاف گال اب پیلے پڑ چکے تھے اور اس کی ٹانگوں اور ہاتھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ اسٹیسی، تمہیں یہ زخم کیسے لگے؟ اچانک ایک درمیانی عمر کا جوڑا دروازے سے اندر آیا۔ وہ مہنگے کپڑے پہنے اور مہنگی برانڈڈ گھڑی پہنے ہوئے تھے۔ جب درمیانی عمر کی عورت نے اسٹیسی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کام پر کیا ہوا؟ فہد نے بھویں چڑھائیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس جوڑے سے پچھلے سال ایک دعوت میں ملا تھا۔ لگتا تھا کہ مرد ایک سرمایہ کاری کمپنی کا صدر تھا جس کا نام چارلز تھا۔ صدر چارلز، پتہ چلا کہ اسسٹنٹ چارلز آپ کی بیٹی ہیں؟ فہد کا چہرہ سخت ہو گیا اور معذرت کے لہجے میں بولا، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ ایک حادثہ پیش آیا جب میں اسسٹنٹ چارلز کے ساتھ انڈسٹریل پارک کا معائنہ کرنے گیا تھا۔ جب شیشہ میرے اوپر گرنے لگا تو اس نے وقت پر مجھے دھکیل دیا، مگر شیشہ میری جگہ اس کو زخمی کر گیا۔ صدر چارلز نے فہد کی طرف کچھ نہ کہا، صرف ہاتھ اٹھایا اور اداس نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی کی کیا حالت ہے؟ اس کی دائیں ٹانگ میں فریکچر ہے۔ ڈاکٹر نے میڈیکل ریکارڈ کھولا۔ دیگر زخم معمولی ہیں، لیکن ٹانگ پر کافی زخم ہے۔ کچھ حصے کو ٹانکے لگانے ہوں گے، اس لیے داغ ضرور رہیں گے۔ البتہ آج کل میڈیکل ایستھیٹکس بہت ترقی یافتہ ہے، داغ دھبے ختم کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ میں 2 دن بعد مسٹر فیاض سے بات کروں گا۔ فیاض شیخ فہد کے والد تھے۔ مسٹر چارلز نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ بڑے لوگ اس معاملے پر بات کریں۔ جو واقعہ فہد کے معائنے کے دوران ہوا تھا، جیسے ہی فیاض شیخ تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی فیاض شیخ دفتر پہنچے، انہوں نے فہد کو بلایا۔ تمہیں فیکٹری کی صورتحال درست کرنی ہوگی۔ خوش قسمتی سے اس بار کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ ویسے تمہاری اسسٹنٹ کی کیا حالت ہے؟ اس کی ہڈی ٹوٹی ہے، فہد نے اسٹیسی کی حالت مختصراً انداز میں بیان کی۔ فیاض شیخ سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسٹیسی اینڈریو چارلز کی بیٹی ہے۔ وہ اپنی فیملی کی سرمایہ کاری کمپنی میں کام کرنے کے بجائے لینچ کارپوریشن میں تمہاری اسسٹنٹ کیوں بنی؟ مجھے معلوم نہیں۔
شاید وہ اپنی صلاحیتیں نکھارنا چاہتی ہے، فہد نے بے دلی سے جواب دیا۔ لیکن اسٹیسی میری نگرانی میں محنت کر سکتی ہے۔ اس نے کبھی رتبے کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے کام میں بہت ماہر ہے۔ فیاض شیخ اپنے بیٹے کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ فہد ظاہری شکلوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی قابل نہ ہو تو اسے فوراً فارغ کر دیتا تھا۔ چونکہ اسٹیسی نے فہد کے تحت کافی عرصہ کام کیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی قابل تھی۔ وہ ویسے بھی بیرون ملک پڑھائی کر چکی ہے۔ اگر وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تو اس کی تعلیم ضائع ہو جائے گی۔ فیاض نے بھویں چڑھائیں۔ چونکہ وہ چارلز خاندان کی بیٹی ہے تو کل میرے ساتھ مل کر اسے ہسپتال میں ملنے جانا۔ اسی رات جب مسز شیخ کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو تقریباً کوئی حادثہ پیش آیا تو انہوں نے اگلے دن اسٹیسی سے ملنے کی تجویز دی۔ آخر کار اسٹیسی نے فہد کی جان بچائی تھی۔ مسز شیخ اسٹیسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن شیخ خاندان کچھ تحائف کے ساتھ وارڈ میں پہنچا۔ جیسے ہی مسز چائلڈز نے مسز شیخ کو دیکھا، انہوں نے شکایت شروع کر دی۔ میری بیٹی کو بہت زیادہ درد تھا کہ وہ کل رات پورا سوئی نہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ میرے شوہر اور میں نے ایک رات اسی بارے میں سوچا۔ در حقیقت آپ کو ہمیں معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں، ہم پیسے کی فکر نہیں کر رہے، لیکن چونکہ ہماری بیٹی کی ٹانگیں اتنی بری طرح زخمی ہیں، ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی مرد اس کو دیکھ کر برداشت کر سکے گا یا نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ زخموں کا ہیل ہونا بھی لیزر سرجری سے وقت لے گا۔ مسز چائلڈز نے آہ بھری۔ امی! اسٹیسی شرمندگی اور جھجک سے اپنی ماں کو گھورنے لگی۔ فہد جو کہ خاموشی سے بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے چونک اٹھا، پھر اس نے اپنی بھویں چڑھائیں، سوچتے ہوئے کہ کیا اسٹیسی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اصل میں فہد خواتین کو پہچاننے میں اچھا نہیں تھا۔ اگر وہ روزانہ اسٹیسی کو نہ دیکھتا تو آسانی سے اسے دوسری خواتین سے غلطی سے ملاتا، کیونکہ آج کل کی خواتین عام طور پر نازک چہرے اور بڑی آنکھیں رکھتی ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مسز شیخ کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا جلد شادی کر لے، اور اچانک ایسا شخص سامنے آ گیا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، اور وہ تو اس کی جان بچا چکی تھی۔ لہذا مسٹر شیخ کا دل اسٹیسی کے لیے نرم ہو گیا۔ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ 23 سال، مسز چائلڈز نے فوراً جواب دیا۔ کافی کم عمر ہے، فہد کی عمر 30 سال ہے۔ مسز شیخ نے اپنے بیٹے کو گہری نظر سے دیکھا۔ بوڑھے مرد زیادہ قابل بھروسہ اور پختہ ہوتے ہیں، مسز چائلڈز نے معنی خیز انداز میں کہا۔ جب اس نے اتنی واضح بات کہی تو اب صرف کوئی بے وقوف ہی اس کی نیت نہ سمجھتا۔ اسٹیسی شرمندگی سے نیچے دیکھنے لگی اور کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر کے لیے وارڈ میں خاموشی چھا گئی، پھر مسٹر چارلز نے بات کی۔ چیئرمین شیخ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ایک عورت کی جلد کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی پیاری بیٹی کی پرورش میں بہت محنت کی ہے، اور اب یہ سب آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ صاف گوئی سے کہوں تو آپ کے بیٹے کو میری بیٹی کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ بہترین حل یہ ہے کہ ہم رشتہ دار بن جائیں۔ اس طرح میں اپنی بیٹی کے شریک حیات کے سامنے اس کی ٹانگوں کے داغوں کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ فیاض نے سر ہلایا اور پھر اپنی نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فہد کا چہرہ غیر جانبدار رہا اور وہ کچھ نہ بولا۔ مسٹر چارلز نے طنزیہ انداز میں کہا، ہم نے اس حادثے کا نگرانی ریکارڈ دیکھا ہے۔ اگر میری بیٹی نے وقت پر آپ کو دھکیل نہ دیا ہوتا تو شیشے کا ٹکڑا آپ کے سر پر گر سکتا تھا۔ اگر شیشہ آپ کے چہرے اور سر پر گرتا تو آپ اپنی جان بھی گنوا سکتے تھے۔ اس پر مسز شیخ نے آہ بھری۔ اگر اسٹیسی جیسی بہو مل جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فہد، میں آپ کی شادی اسٹیسی سے منظور کرتی ہوں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک مرد کی حیثیت سے آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ مسز شیخ نے یہ بات سوچ سمجھ کر کہی تھی۔ اپنے بیٹے کی فطرت کو دیکھتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ وہ خاموش ہی رہے گا، چاہے وہ اسے بار بار کہے۔ اگر بات طوالت پکڑ جاتی تو شاید وہ اپنی موت کے
بعد بھی اپنے بیٹے کی شادی نہ دیکھ پاتی۔ اب جب کہ یہ واقعہ ہو چکا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور بیٹے کو شادی کے لیے مجبور کیا جائے۔ فہد نے اپنے خوبصورت ہونٹ دباتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسٹیسی نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس کے علاوہ اسے شادی کرنی ہی تھی، چاہے اس کی شریک حیات کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ چارلز خاندان کے چہرے پر سکون آیا اور اسٹیسی نے تھوڑی لال آنکھوں کے ساتھ پرجوش نظروں سے فہد کو دیکھا۔ مسٹر اور مسز شیخ بھی فہد کے جواب سے کافی مطمئن تھے۔ فہد کو کسی نہ کسی طرح شادی کرنی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا سماجی طور پر بہت زیادہ بلندی پر چلا جائے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی ایسے کسی سے ہو جائے جس کی حیثیت اس کے برابر ہو۔ اگر دونوں کی حیثیت میں بہت فرق ہوتا تو ان کی شادی آسانی سے ٹوٹ سکتی تھی۔ خوش قسمتی سے اسٹیسی بالکل مناسب انتخاب تھی۔ اگر چارلز خاندان اور شیخ خاندان شادی کے ذریعے جڑ جاتے تو شیخ خاندان کینبرا میں اور بھی بہتر مقام حاصل کر لیتا۔ یہ شادی موزوں سمجھی جاتی تھی۔ کوئی خاندان دوسرے خاندان سے کمتر نہیں ہوتا۔ البتہ فیاض کو یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے جب وہ کینبرا آئے تھے، ایک تقریب میں مسٹر چارلز نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھے کہ اگر ان کی بیٹی ریان سے تعلق میں نہ ہوتی تو مقامی چارلز خاندان فہد میں دلچسپی نہیں لیتے۔ جب فیاض اور مسز شیخ کچھ دیر خاموش رہے تو اسٹیسی گھبرائی اور شرمندہ ہو گئی۔ ماں، آپ یہ باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ چونکہ میں لینچ کارپوریشن میں کام کرتی ہوں تو صدر لینچ کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ چاہے وہ شخص صدر لینچ نہ بھی ہو، میں اسے بچاتی۔ ٹھیک ہے، تم سمجھتی ہو میں تمہارے دل کی بات نہیں جانتا۔ مسز چارلز نے آہ بھری۔ چیئرمین شیخ، میں سیدھی بات کرتی ہوں۔ میری بیٹی نے ایک تقریب میں آپ کے بیٹے کو دور سے دیکھا اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھی۔ اسی لیے وہ اپنی کمپنی چھوڑ کر شیخ کارپوریشن میں کام کرنے آئی۔ جب فریہ رات کو کام سے واپس آئی تو وہ حیران رہ گئی جب اس نے سنا کہ فہد شادی کرنے جا رہا ہے۔ اسٹیسی ہیلوز انویسٹمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین کی جوان بیٹی ہے۔ اسٹیسی چارلز، اس کی اسسٹنٹ؟ وہ جلدی سے پانی لانے گئی تاکہ اپنے اعصاب کو سنبھال سکے۔ مسز شیخ نے فریہ کی طرف آنکھیں گھمائیں۔ وہ تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہے، اسی لیے اس نے ان کی سیکرٹری بننے کے لیے درخواست دی۔ ہاں، یہ عورت واقعی ذوق رکھتی ہے۔ فریہ کے منہ کے عضلات ہلنے لگے جب اس کی ماں نے یہ بات کہی کہ اسٹیسی نے صرف اس لیے اچھا ذوق دکھایا کیونکہ وہ فہد سے محبت کرتی ہے۔ کیا ذوق؟ میرا بھائی تو بہت ٹھنڈا ہے۔ دوسروں کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تمہیں نہیں کہنی چاہیے۔ تمہارا بھائی بچپن سے تم سے اچھا سلوک کرتا رہا اور وہ ان چند خوبصورت لوگوں میں سے ایک ہے۔ مسز شیخ نے بات ختم کی اور کھانسی کی۔ ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے فکر ہے کہ وہ ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ چونکہ اس عورت نے اسے بچایا ہے، اسے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرنی چاہیے، اور اس نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ میرا بھائی شاید اس لیے ڈرا ہوا تھا کیونکہ آپ اسے شادی کے لیے دباؤ دے رہی تھی۔ چونکہ اسے ویسے بھی شادی کرنی تھی تو اس نے سوچا کہ بہتر ہے اسٹیسی کو چن لے تاکہ مزید بلائنڈ ڈیٹ پر نہ جانا پڑے۔ فریہ کے ہونٹ ہلنے لگے۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات بڑھیں گے۔ جب ان کا بچہ ہوگا تو ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اور ویسے بھی اسٹیسی واقعی ایک اچھی عورت ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ فریہ کو اسٹیسی سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، لیکن وہ یہ نہیں مانتی تھی کہ بچے کی پیدائش سے شوہر اور بیوی کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ وہ بھی ایسا سوچتی تھی، لیکن آخرکار زارون سے طلاق ہو گئی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فہد رات کو گھر واپس آ گیا ہے، وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ فہد!
دروازہ بند کرتے ہوئے اور مڑتے ہی اس نے دیکھا کہ فہد قمیض اتار رہا ہے۔ نیلی قمیض کے نیچے اس کے مضبوط پٹھے اور ایبس نظر آ رہے تھے۔ اس کی جلد ہنی رنگ کی تھی اور دھوپ سے سنہری ہو چکی تھی، جو ریان کی سفید جلد سے مختلف تھی۔ واہ فہد، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے پاس اتنے پٹھے ہیں۔ فریہ اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گئی۔ اس کے بھائی نے اتنا اچھا جسم کیسے رکھا ہوا ہے؟ فہد نے اسے گھورتے ہوئے جلدی سے شرٹ پہن لی۔ تمہارے پاس ہاتھ نہیں ہے؟ میرے کمرے میں آتے وقت دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ ہم اب بچے نہیں رہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں تم سے کچھ پوچھنے کے لیے جلدی میں ہوں؟ فریہ نے زبان نکالی۔ کیا واقعی تم اسٹیسی سے شادی کرنے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں وہ پسند ہے؟ پسند یا ناپسند کا کیا سوال ہے؟ مجھے ویسے بھی شادی کرنی ہے، فہد نے کچھ دیر سوچ کر کہا۔ اس نے مجھے بچایا ہے اور وہ کام میں بھی کافی قابل ہے۔ فریہ بے زبان رہ گئی۔ تم شادی کر رہے ہو؟ سیکٹری نہیں رکھ رہے۔ اگر تم اس کا احسان اتارنا چاہتے ہو تو زندگی اس کے لیے وقف کرنے کی ضرورت نہیں۔ فہد نے اسے نظر انداز کیا اور گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ جب تم شادی کر لو گے تو تم جیسمین کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اچھی طرح سوچ لو۔ اچانک فریہ نے کہا۔ میں تمہاری بہن ہوں اور تعلقات کا تجربہ بھی رکھتی ہوں۔ دو لوگوں کے جذبات ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تم صرف شادی کے لیے شادی نہیں کر سکتے، اور میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ بچے یا احسان کی خاطر شادی مت کرنا۔ فہد نے دراز کھولی اور اپنی گھڑی اندر رکھ دی۔ اوہ، کیا مطلب ہے کہ مجھے جیسمین سے شادی کرنی چاہیے؟ پھر اس نے خود کو سیدھا کیا اور سرد نظروں سے فریہ کی طرف دیکھا۔ فریہ، اب بڑا کون ہے؟ کیا تم جیسمین کے سحر میں گرفتار ہو؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جیسمین اور میرا تعلق ناممکن ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ فہد مڑ کر غسل خانہ کی طرف چلا گیا۔ فریہ نے گہری سانس لی، پھر مڑی اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ریان نے اسے فون کیا۔ جب رات کو ریان اور فریہ اپنے اپنے کام نمٹا لیتے تو طویل بات چیت کرتے تھے۔ جانم، میں دوپہر سے پڑھ رہا ہوں اور ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ کیا تم اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے؟ تمہارے پاس ہاتھ ہیں، ہے نا؟ فریہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم کتنے سال کے ہو کہ بھوکے ہو؟ تم اب بچے نہیں رہے۔ وہ جان سکتا تھا کہ اس کی عورت برے موڈ میں ہے۔ کسی نے تمہیں ناراض کیا ہے؟ ریان نے اپنے اعمال پر غور شروع کیا۔ نہیں، اس نے سخت آواز میں کہا، پھر محسوس کیا کہ بہت سخت ہو گئی ہے اور آہ بھری۔ میرا بھائی شادی کرنے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے بھلائی کے لیے اسے نصیحت کی۔ کیا تمہارا بھائی شادی کرنے جا رہا ہے؟ کس سے؟ ریان حیران رہ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ فہد کی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ میرا بھائی بہادری سے بچایا گیا ہے، اس لیے وہ اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو بہت مضحکہ خیز بات ہے، فریہ نے کہا۔ میرے دونوں والدین نے اس بات کو منظور کر لیا ہے۔ در حقیقت دونوں خاندان ایک دوسرے کے مطابق ہیں، لیکن میرے خیال میں شادی سے پہلے دو لوگوں کے درمیان جذبات ہونا ضروری ہیں۔ شادی کوئی کھیل نہیں ہے۔ اوہ چھوڑیں، میرے والدین اور میرے درمیان عمر کا فرق ہے، جبکہ میرا بھائی کبھی اس فرق سے نہیں گزرا، اس لیے وہ میری نیک نیتی کو نہیں سمجھتا۔ میں نے اس سے نیکی کی نیت سے نصیحت کی، مگر وہ میرے ساتھ اتنا روڈ پیش آیا۔ اف، تمہارا بھائی ہمیشہ سے ٹھنڈا نہیں تھا؟ دل پر مت لینا، ریان نے فریہ کو تسلی دی۔ یہ بات بھی درست ہے جانم۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ نوڈلز پکاؤں گا، پھر بات کروں گا۔ ریان نے کال بند کر دی۔ وہ بھوکا تھا، لیکن اسے صرف جیسمین کو اس بات کی اطلاع دینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اسی لیے اس نے جلدی سے جیسمین کا نمبر ڈائل کیا۔ تم کہاں ہو؟ اوور ٹائم کام کر رہی ہوں۔ ریان بے زبان ہو گیا۔ کیا تم اپنی پوری زندگی کام کو وقف کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تم ہر دن اوور ٹائم کر رہی ہو، اب کیا وقت ہو چکا ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم اسی طرح اوور ٹائم کرتی رہو گی تو تمام مرد شادی کر لیں گے۔